بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید قرآن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تلاوت کے عیوب یعنی خامیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آپ جس قدر زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے، اس قدر زیادہ یوٹیوب ان ویڈیوز کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے گا، جو کہ آپ کے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ قرائے کرام کے مطابق تلاوت کے 12 عیوب ہیں، جن میں سے 4 عیوب مکروہ ہیں اور باقی 8 عیوب حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب آئیے پڑھتے ہیں تلاوت کے وہ عیوب جن عیوب کے ساتھ تلاوت کرنا حرام ہے۔ تخلیط یعنی حدر میں اس قدر جلدی کرنا کہ حروف سمجھ میں نہ آئیں۔ حدر کیا ہے؟ حدر قرآن مجید کو پڑھنے کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ حدر کہتے ہیں قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنا۔ تلاوت کے 3 درجات ہیں، ان 3 درجات میں سے ایک درجہ حدر بھی ہے۔ وہ 3 درجات یہ ہیں: ترتیل، تدویر اور حدر۔ ترتیل اس تلاوت کو کہتے ہیں جو محافل وغیرہ میں کی جاتی ہے۔ تدویر نماز والی قرأت کو کہتے ہیں جس کی اپنی ایک رفتار اور ردھم ہوتی ہے۔ اور حدر کہتے ہیں تراویح یا منزل والی تلاوت کو کہا جاتا ہے جو رفتار میں سب سے تیز ہے، یعنی جس قدر طلبہ حفظ کے دوران اپنے استاد کو سبق سناتے ہوئے جلدی تلاوت کرتے ہیں یا حفاظ کرام تراویح میں جلدی تلاوت کرتے ہیں، اسے حدر کہتے ہیں۔ حدر میں تخلیط کرنا حرام ہے، یعنی اس قدر جلدی پڑھا جائے کہ حروف ہی سمجھ میں نہ آئیں، جیسے بعض حفاظ تراویح میں پڑھتے ہیں کہ آخری لفظ یعلمون تعلمون ہی سمجھ آتا ہے۔ اس طرح تلاوت کرنا حرام ہے، اس طرح تلاوت کرنے والا گنہگار ہوگا۔ تطنین گنگنی آواز سے پڑھنا اور ہر حرف کی آواز کو ناک میں لے جانا، یعنی ہر حرف کو ناک میں لے جا کر پڑھنا، غنہ کر کے گنگنی آواز میں پڑھنا، یہ بھی حرام ہے۔ تہمیز ہر حرف میں حمزہ ملا دینا، یہ بھی حرام ہے، یعنی اس طرح پڑھنا کہ سننے والے کو لگے کہ جیسے ہر حرف میں حمزہ ہے، اس طرح پڑھنا حرام ہے۔ تعویق کلمے کے درمیان میں وقف کر کے بعد سے ابتدا کرنا، یعنی جہاں وقف کی علامت نہ ہو یا آیت نہ ہو اس جگہ ٹھہر کر پھر آگے سے ابتدا کرنا، یہ حرام ہے۔ کلمے کے درمیان وقف کر دیا تو پھر کیسے پڑھا جائے گا، یہ ہم وقف کی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ رموز اوقاف پر جو ویڈیوز ہیں آپ ان میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وقف کرنا چاہیے، کس طرح وقف کرنا جائز ہے اور کس طرح وقف کرنا حرام ہے۔ عنعنہ حمزہ یا کسی اور حرف کے ساتھ عین کی آواز ملا دینا، یعنی عین نہ ہو لیکن آواز عین کی نکالنا، یہ حرام ہے۔ ہمہمہ کسی مخفف حرف کو مشدد پڑھنا، یعنی ایسا حرف جس پر تشدید نہ ہو
اس حرف پر تشدید پڑھنا اسے ہم ہما کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ یعنی حرف پر تشدید نہ ہو پھر بھی اس پر تشدید پڑھنا یہ حرام ہے، اس طرح پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ زمزمہ گانے کے طریقے پر پڑھنا، یعنی تلاوت اس طرح کرنا جیسے گانا گایا جاتا ہے، سننے والے کو ایسا لگے کہ یہ شخص گویا کہ گانا گا رہا ہے، گانے کی طرز پر تلاوت کرنا حرام ہے۔ ترقیص آواز کو نچانا، یعنی کبھی بلند کرنا اور کبھی نیچی کرنا۔ اگر ترقیص تجوید کے مطابق ہے تو مکروہ ورنہ حرام ہے، یعنی آواز کو کبھی بلند کرنا اور کبھی نیچا کرنا تجوید کے مطابق ہو تو مکروہ ہے، اگر خلاف تجوید ہو تو پھر حرام ہے، اس طرح تلاوت کرنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ یہ تلاوت کے 8 عیوب تھے جن کے مطابق تلاوت کرنا حرام ہے، اس طرح تلاوت کرنے والا گنہگار ہوگا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر کے درست تلاوت کرے۔ ہم میں سے اکثر مسلمان ان چیزوں کے بارے میں لا علم ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کا علم حاصل کریں۔ تجوید کی کس قدر اہمیت ہے، آپ اس سے پہلے کی ہماری 2 ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو سے پہلے کی 2 ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔